اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کن لوگوں کی دعا جلد قبول فرماتا ہے، اللہ کن لوگوں کے لیے مجھ سے کرتا ہے۔ یہ سب سوالات جو تمہارے ذہن میں آتے ہیں میں جانتی ہوں، پر یاد رکھو کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اپنے بندوں سے صاف صاف فرما دیا ہے کہ اور تمہیں جو تکلیف پیش آئے اس پر صبر کرو، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ اپنی مدد ان لوگوں کو بھیجتا ہے جو مصیبت میں، تکلیف میں صرف اس پر صبر رکھتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا، وہ اللہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے گا، جیسے اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ بہت جلد تم تک کھوئی ہوئی چیز واپس لے آئے گا، جیسے اندھے کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کر حضرت یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ تمہارا بار بار اس سے دعا مانگنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ کی مدد قریب آنے والی ہے۔ اللہ اپنی مدد ان لوگوں کے لیے بھیجتا ہے جو اس کی ذات سے نا امید نہیں ہیں، جو اس کی دی گئی آزمائشوں میں صبر کرتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں۔ جب ایسے لوگوں پر کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ لوگ شکوہ نہیں کرتے کہ یا اللہ مجھے کیوں آزمائش میں ڈالا، میں ہی کیوں آخر، بلکہ وہ صبر سے اللہ کی رحمت کا انتظار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو صبر کرے اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں گے ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ ہر انسان کو زندگی میں دو طرح کے حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، کبھی خوشی ہے تو کبھی غم ہے، کبھی راحت تو کبھی دکھ، کبھی کہے کبھی آہیں اور سسکیاں، کبھی آرام و سکون تو کبھی بے چینی و اضطراب، کبھی صحت کی لذتیں تو کبھی بیماری کی آہ و بکا، کبھی رزق کی فراخی تو کبھی تنگی، کبھی شہنائی تو کبھی ماتم، کبھی نئی زندگی، نئے پھول کی آمد پر مبارکباد تو کبھی موت پر تعزیت۔ غرض یہ کہ زندگی اسی کا نام ہے، تصویر کہ یہ دونوں رخ دنیاوی زندگی کی فطرت میں داخل ہیں۔ خوشیوں، لذتوں اور مسرتوں سے بھرپور زندگی تو انسان کو بہت دلکش اور بھلی معلوم ہوتی ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ میری کوششوں اور محنت کا پھل ہے، یہ نہیں سمجھتا کہ یہ سب کچھ رب الکائنات کا فضل و کرم ہے۔ جب گردش زمانہ میں مصائب و آلام آتے ہیں تو انسان گھبرا اٹھتا ہے، چیختا ہے، چیخ و پکار اور آہ و پکار میں اپنے مالک کو بھی بھول جاتا ہے، بلکہ گلے شکوے کرنے لگتا ہے۔ ایمان والوں کی خاص صفت ہے کہ وہ مصائب اور مشکلات میں صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے طلبگار ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں اور اللہ سے گلے شکوے نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اگر شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے
اور اگر اس مصیبت کے بعد ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میری ساری مصیبتیں ڈھل گئیں، بس وہ اترانے لگتا ہے، شیہی بگاڑنے لگتا ہے۔ مگر اس عیب سے پاک اگر کوئی ہے تو بس وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے اور نیک کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بڑی مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ تو اپنی اس ذات سے، اس رب الکائنات سے جو اس دنیا کا، اس پوری کائنات کا مالک ہے، کبھی مایوس نہ ہونا اور ہمیشہ ہر حالت میں، ہر حالات میں صبر و شکر کا مظاہرہ کرنا۔ بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وعدہ کر دیا ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور دیا جائے گا، بے شک تم شکر ادا کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں نوازتا جائے گا انشاءاللہ۔